کیا اجوائن کو ہم روزانہ کھا سکتے ہیں؟ اس کے وسیع استعمال کی ایک وجہ شاید یہ ہے کہ اس کے بہت سارے صحت کے فوائد ہیں، جو کہ ہم ہاضمے سے لے کر دانت اور کان سے متعلق درد کو دور کرنے اور ہمارے روزمرہ کے کھانوں کے استعمال میں بھی اس کے فائدے موجود ہیں۔ جب دانت کا درد ہو رہا ہے، اب آپ نے کیا کیا، اجوائن لی، تھوڑا سا نمک لیا، اسے پکا کے جو ہے اس کو کچھ سے کلیاں کر لی، تو اس میں دانت کے درد کو بھیج لیتی ہے۔ جس طرح جسم کے درد کو ہوتا ہے، اسی طرح دانت کے دردوں میں بھی اس کے فائدے دیکھیں گے۔ اجوائن جو ہے نا ایک بیج نما پھل ہے، چھوٹے چھوٹے سے اس کے بیج ہوتے ہیں، یہ انتہائی تیز اور خوشبودار ہوتی ہے۔ ہم اس کا ذائقہ جو ہوتا ہے نا، جیسے اوریگانو وغیرہ اور جو سونف جیسا ہوتا ہے، کہ جیسے اوریگانو جو ہم لوگ عام طور پہ پیزا وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں، تو اگر ہم پیزا کی جگہ میں اوریگانو کی جگہ اگر ہم اجوائن کو بھی استعمال کر لیں، باریک کر کے بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو اسی طریقے سے بھی ہلکا سا بھون کے استعمال کریں تو بہت اچھا فائدہ ہوگا۔ حلقہ اجوائن جو پینے کا جو ٹھیک وقت جو ہے وہ صبح نہارمو یا خالی پیٹ ہے۔ اگر اجوائن کا مرق لے لیتے ہیں، اور ہم اجوائن جو ہے چوتھائی چمچ سے آدھا چمچ تک اسے پکا کے بھی اس کا پانی استعمال کر سکتے ہیں، تو صبح نہارمو خالی پیٹ پی لیں۔ بدہضمی کی وجہ سے ہونے والی تیزابیت کا علاج بھی اسی اجوائن کے پانی سے کیا جا سکتا ہے۔ اجوائن جو ہے نا قبض کے لیے بھی اچھی ہے، لیکن بہت شدید قبض یا کرونک قبض یا اس ٹائپ کے قبضوں میں نہیں ہے، روزمرہ کے روٹین میں جن کو ایک آدھ دن کبھی گیپ ہو جائے تو اگر وہ اجوائن کے جو ہے نا اسٹول کو ڈھیلا کرنے اور آنتوں کی حرکت کو تیز کرنے میں بھی مدد کرتی ہے۔ اچھا، اجوائن گیس کے لیے تو بہت اچھی ہے، پیٹ کے تمام مسائل کو جو ہے وہ حل کرتی ہے۔ اچھا، کیونکہ اس میں قدرتی جلاب ہے تو اس لیے ہم اس کے اوپر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ قبض کی جو لوگ گیس بدہضمی میں اور اس کے ساتھ ساتھ قبض کے ساتھ بھی جدوجہد کر رہے ہیں تو ان کے لیے بھی اچھا ہے، لیکن اس کو آپ کو اپنی واک اور اس قسم کی چیزوں پہ آپ کو ضرور توجہ دینی پڑے گی۔ اجوائن تو گردوں کے لیے اچھا ہے، کہ ہم گردوں کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اجوائن جو ہے نا یہ گردے کی پتھری کو تحلیل کرنے کے لیے بھی اچھی طرح کام کرتی ہے، کیونکہ اس میں مختلف فائٹو کیمیکل یا مرکبات ہوتے ہیں، اور اگر شہد اور سرکے کے ساتھ تقریباً 10 دن تک باقاعدگی سے استعمال کیا جائے تو اجوائن جو ہے نا گردے کی پتھری کو تحلیل کر سکتی ہے اور یہ پیشاب کے ذریعے نکل جائے گی۔ گردے کے مسائل کی وجہ سے ہونے والے درد کا بھی علاج ہے، بہت اچھا ہے۔ ویسے میں نے ایک تجربہ اور کیا تھا کہ اجوائن خراسانی جو ہے، جو نرم گردے اجوائن دیسی نہیں ہے لیکن اسے اجوائن خراسانی مشابہت کی وجہ سے کہا جاتا ہے، اس کے بھی اگر ہم اس کا استعمال کرایا جائے تو وہ بھی جو ہے گردے کے درد یا اس قسم کے جو بھی شدید درد ہو رہے ہوتے ہیں اس کے اندر بہت اچھا فائدہ کرتی ہے۔ اچھا، ہومیوپیتھک کے اندر ایک دوا آتی ہے ہائیوسائمس، وہ بنیادی طور پہ علامت ہے اگر کوئی شخص بستر پہ لیٹے اور لیٹنے کے ساتھ ہی اس کو کھانسی شروع ہو جائے، بستر میں جب لیٹنے میں تکیے میں سر رکھا اور کھانسی شروع ہو جائے تو ہائیوسائمس جو ہے وہ اس کے لیے بہت اچھی دوا ہے۔ اور ہائیوسائمس بنیادی طور پر ہم اجوائن خراسانی کو ہی کہتے ہیں۔ میرے اجوائن کا ذکر تھا تو میں نے اجوائن خراسانی کا ذکر کر دیا۔ اچھا، یہ دوا عام طور پر جو ہندوستانی جڑی بوٹیوں میں مطلب اوریگانو کی جگہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ اچھا، اس میں ہم جو ہے سب سے زیادہ اجوائن کے پتے بھی استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ اجوائن کے پتوں کو بھی اگر ہم کرش کر کے باریک کر کے ہم اوریگانو یا پیزا یا سالنوں کے اندر ہم ڈال دیں تو وہ بہت اچھا ہوگا۔ ہندوستان بھر میں تقریباً ہر یہ دوسرے گھر میں پائی جاتی ہے۔ ہندوستان کے بعد ہندوستان پاکستان ہے، یہ ہر شخص تقریباً جانتا ہے، اور یہ صرف حکیموں کے یہاں یا ڈاکٹروں کے یہاں یا ہربلسٹ کے یہاں ہی نہیں ہوگا، یہ عام گھرانوں میں مطلب ہمارے والدین، ہمارے دادا اور ہمارے جو بزرگ ہیں وہ سب اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ عام طور پر بچوں میں کھانسی، نزلہ اور بخار کے علاج میں بھی استعمال ہوتی ہے، یعنی جیسے گرم کر کے جو ہے عام طور پر ہم اس کو جو ہے مالش بھی کر سکتے ہیں، سکائی بھی کرتے ہیں، اور اگر تھائیمول بھی ہم جو بام کے طور پر ہم استعمال کر ہی لیتے ہیں۔ میں نے اکثر نزلے کھانسی کے نسخوں میں بھی اجوائن کا دیکھا ہے کہ اجوائن اس میں موجود ہوتی ہے۔ کیونکہ اجوائن کا رس پینا بدہضمی کو کم کرنے میں معاون ہوتا ہے، تو اگر ہم چوتھائی چمچ جو ہے بھنے ہوئے اجوائن کے بیج، اجوائن کو ہلکا سا توے میں بھون لیں اور ایک کپ گرم پانی میں رات کو بھگو دیں، صبح میں ہلکا سا ابال دے کے اور پینے سے پہلے تھوڑا سا ٹھنڈا کر لیں، گرم نہیں پیئیں۔ تو یہ مشہور جو ہے نا بھاری جو کھانے کھاتے ہیں، قورمہ، بریانی، نہاری، پائے، پیزا، تو اس کے لیے بھی بہت بہترین چیز ہو سکتی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر ہم اس اجوائن کو، جیسے خالی پیٹ کی تو بات ہو ہی گئی تھی، ہم شہد میں ملا کے بھی اگر ہم اس کو استعمال کریں گے تو یہ ہمارے لیے فائدے مند ہو سکتی ہے۔
अच्छा, हम इससे जायके को बेहतर बना सकते हैं अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए और वजन कम करने के लिए, तो इसके ऊपर बात हुई है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और जो है फंसी हुई गैस होती है ना, जैसे गैस फंस गई है और गैस नहीं निकल रही, सब कुछ है तो हमें जो है अजवाइन ही नहीं बल्कि इसके अलावा हमें और भी कुछ चीजें साथ कर लेनी चाहिए, जिसमें हम लाइफ स्टाइल की बात करते हैं कि अपनी हरकतों को तेज कर, हरकत से मुराद अपने जिस्म को हरकत दें, खाना खा के बैठ नहीं जाए, वॉक करें, जॉगिंग करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। जहाँ पे दर्द हो रहा है वहां पर हल्की सी कोई बाम या ऐसी टाइप की चीजों की हम अगर मालिश कर लें तो वो भी इस मामले के अंदर बहुत ही अच्छी चीज हो सकती है। मेरा ख्याल है सर 19-20 मिनट हो गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, इसको यहीं पे खत्म करता हूँ ताकि दूसरे लोगों को मौका मिल सके। अच्छा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये हो सकती है कि वो कुछ चीजें हैं जो कि हमें गैस को निकालने में इसमें मदद कर सकती हैं, यानी कि जो बहुत सारी जड़ी बूटियां और हर्ब्स हो सकती हैं। इसके अंदर हम बाइकार्बोनेट यानी कि सोडा जो होता है, स्प्राइट सोडा या खाने का सोडा होता है, मीठा सोडा, वो भी इसमें बहुत सा फायदा करता है। एप्पल साइडर सिरका जो है, अगर हम सिरका इस्तेमाल करें, बल्कि बरसात के मौसम में तो हमें सिरका इस्तेमाल करें, जो हमारे इसमें ये थोड़ा बरसबील तस्करा इसमें आ गया। मैं अपने पेट में गैस से कैसे निजात हासिल कर सकता हूँ, जो आमतौर पर बदहजमी की वजह से होती है या एसिड रिफ्लक्स से मसाइल का कुदरती इलाज भी है। तो अजवाइन में मौजूद जो है फाल एंजाइम और बायोकेमिकल जो है जैसे थाइमोल वगैरह गैस्ट्रिक की किसी भी किस्म की परेशानी को दूर करने में मदद कर सकते हैं। अच्छा, अजवाइन के लिए एक दो चीजें हैं, जैसे ये आर्थराइटिस के लिए अच्छा है। एक मिनट पानी पी ली। आर्थराइटिस के लिए इसके क्या फायदे हो सकते हैं? अजवाइन जो है ना, ये सोजिश को कम करती है। सोजिश से मुराद यानी कि इन्फ्लेमेशन को कम करने वाले अज्जा की मौजूदगी की वजह से अजवाइन जो है ना, गठिया को भी दूर करने में मतलब बेहतरीन ग़िज़ा है। अगर हम इसका इस्तेमाल करें, इससे मालिश करें, इससे धराई करें, मतलब सिकाई करें और इस किस्म की चीज़ें करें, तो खासतौर पर सर्दियों में अजवाइन जो है ना अपनी एनेस्थेटिक खसूसियात की वजह से बहुत कारआमद साबित होती है। क्योंकि ठंडे मौसम के दौरान जो है जरूरत से ज्यादा जो दर्द हो रहे होते हैं, जिस्मानी दर्द हो या घुटनों का दर्द हो, ज्वाइंट्स पेन हो, तो उसके अंदर ये बहुत अच्छा मजीद हमारी मदद करती है जी। इसी तरह हम जो एक दो नुस्खे और देखे थे मैंने, जो एक बर्तन में अगर हम एक गिलास जो है आधा चमचे से एक गिलास पानी लें, उसमें आधे चमचे से कम जो है ना, यानी कि चौथाई चम्मच के करीब हल्दी ले लें और चौथाई चम्मच हम अजवाइन ले लें और इस तरह सौंठ भी डाल लें। सौंठ मुराद अदरक या जिंजबीर जिसे हम कहते हैं, सूखी हुई अदरक जो है, तो चंद कतरे लीमू के इसमें शामिल करें और 1-2 मिनट तक हल्की आंच पर पका लें। तो और अगर शहद भी इस्तेमाल करें तो एक अच्छा, मतलब से छान कर इस्तेमाल करें, ये बहुत अच्छा है इस किस्म की चीज़ों में, दर्दों में और हमारी गैसेस के अंदर बहुत फायदा है। और सर्दियों में तो आपने बहुत ज्यादा मजा आएगा। अजवाइन से खांसी को कम करने में मदद मिलेगी। तो अजवाइन के बीज जो हैं और तुलसी के बीज हमें एक साथ उबाल कर पीने से खांसी को काबू रखने में मदद मिल सकती है, जबकि ये सीने से बलगम को भी दूर करती है। अजवाइन जो है ना आमतौर पर सर्दी या ठंड की वजह से होने वाली खांसी के लिए तजवीज की जाती है। ये दमे के मरीजों में फेफड़ों में सांस की तंगी को भी दूर करती है। अजवाइन के बीज जो है ना खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल की सतह को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। अजवाइन को बीजों को ऐसे चबा के भी खा सकते हैं, चंद दाने ऐसे मुंह में डाल लें और उसको चबा लें तो वो भी एक फायदेमंद है। लेकिन अरक और ये बाकी जो नुस्खे बताए थे, अगर हम इनको इसके साथ इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है। क्योंकि जिसमें जो है ना पानी या चाय में पकाकर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें इसके ज्यादा से ज्यादा फवायद मिल जाते हैं। तो कुछ लोगों को रात को गैसेस बहुत होती हैं, रात को गैसेस के लिए भी हम चंद चुटके या इस टाइप की चीजें उसमें करते हैं कि जिसमें अजवाइन तो जरूर इस्तेमाल करनी ही है हमें, या जो नुस्खे बताएं, लेकिन कुछ थोड़ी सी एहतियातें करें। जो लोग आमतौर पे मतलब च्युइंगम, गुटखा, पान, तंबाकू या सख्त कैंडी या छालियाँ वगैरह खाते हैं, उनको भी गैसेस बहुत बनती हैं। अब इसके ऊपर तो बहुत लंबी बात हो सकती है कि इन लोगों को क्यों बनती है, लेकिन इन लोगों को गैसेस और तेजाबियत बहुत होंगी। तो वो अगर ये नुस्खे इस्तेमाल करें तो परहेज और एहतियात भी उनको साथ साथ करनी चाहिए। तो यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इनको चाहिए कि बंद कर दें, खाना जो है आहिस्ता आहिस्ता और खूब चबा कर खाएं, तंबाकू नोशी बंद करें। अच्छा, जिन लोगों को भी इस टाइप की जो शिकायतें होती हैं उनको चाहिए कि तंबाकू नोशी बंद कर दें
اور جتنا بھی یہ لوگ رہتے ہیں نا کہ آپ نے عموماً نوٹ کیا ہوگا کچھ لوگ ہوتے ہیں جی باتھ روم جانے سے پہلے جو ہے نا ایک سگریٹ پینا بہت ضروری ہے، تو وہ غلط طریقہ آئے گا اور اس کا کوئی اس کا ابھی تک کوئی ایسا ثبوت نہیں مل سکا کہ ہم کہیں کہ یہ ضروری ہے، بلکہ اگر وہ اسے چھوڑ دیں اور ایکسرسائز کریں واک کریں تو شاید وہ چیزوں کو اس میں زیادہ وہ فائدہ ہوگا۔ جن لوگوں کو جو ہے زیادہ کھانے کی بجائے مطلب ایک وقت میں لوگ بہت سارا کھانا کھا لیتے ہیں، اگر دن میں 3 سے 4 دفعہ تھوڑا تھوڑا کر کے کھانا کھائیں تو ان کو بہت زیادہ فائدہ گیسز سے ہو سکتا ہے۔ تو مجھے رات کے وقت گیس کیوں بنتی ہے؟ اکثر مریض شکایت کرتے ہیں بس یہ رات کو کمرے میں گھسے اور وہ گیس بہت زیادہ بننا شروع ہو گئی ہے۔ تو وہ لوگ جو رات کو دیر سے کھانا کھاتے ہیں، خاص طور پر کھانے کے فوراً بعد لیٹ جاتے ہیں، ان میں یہ بدہضمی گیسز بننے کا جو سبب بنتا ہے۔ تو رات کو زیادہ کھانا کھانے سے بھی ایسا ہوتا ہے۔ آپ نے مثلاً یا مثال کو کہاوت سنی ہوگی کہ جس ناشتہ کرو تو بادشاہوں کی طرح، دوپہر کو کھانا کھاؤ تو امیروں کی طرح، اور رات کو کھانا غریبوں کی طرح کھاؤ، یا بالکل کھانا نہیں کھاؤ، ہلکا پھلکا کھا کے بس سو جاؤ۔ تو رات کو زیادہ کھانا کھانے سے ہمارے یہاں مزاج یہ ہے کہ ہم لوگ راتوں کو کھانا زیادہ کھاتے ہیں، کیونکہ گھر والے عموماً مرد حضرات جب گھر آتے ہیں تو خواتین بھی انہی کے لیے زیادہ کھانے کا انتظام کرتی ہیں، تو اس وجہ سے ہم لوگ زیادہ کھانا کھاتے ہیں، رات گئے کھاتے ہیں، 12 1 بجے کھاتے ہیں، کراچی میں تو خاص رواج ہے، تو اس وجہ سے گیسز ہمیں بنتی ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا مینج کریں اور یہ چیزیں زیادہ استعمال کریں، مطلب واک کریں جو احتیاطیں بتائیں گی، لیکن یہ کہ اس میں اجوائن کا جو ہے نا پانی، اجوائن کا راب یا اجوائن کی چائے جو ہے نا وہ بنا کے ضرور استعمال کریں۔ اچھا، سینے میں گیس کیوں بنتی ہے؟ عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اتنی گیس بننی کیوں شروع ہو گئی ہے، اس کی فزیولوجی بہت بڑی ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس کے اندر جب بات کرتے ہیں تو جو ہوا ہم کھانا کھاتے ہیں نا تو ہم بہت جلدی جلدی جو ہے کھانا نگل رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا نظام ہضم یا جو ہاضمے کا نظام ہے وہ اس سے خراب ہونے لگتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کھانے کو بہت آہستہ آہستہ اور چبا کے کھانا کھائیں تاکہ ہمارے لیے یہ سارے کام آسان ہوتے رہیں۔ ہم جتنی جلدی جلدی کھانا کھائیں گے، بھاگ بھاگ کے کھانا کھائیں گے، جیسے شادی بیاہوں میں آپ نے دیکھا ہے، اور عموماً شادی بیاہوں میں ہی لوگ جو ہوتا ہے بدہضمی کا اور الٹی موشن کا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ ایک تو بہت دیر سے کھاتے ہیں اور دوسرے جلدی جلدی بھاگنے، ایسا لگتا ہے کہ ریس لگی ہوئی ہو، کھاؤ بھاگو۔ تو ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ اگر ہم ایک چھوٹا چمچے کا مطلب 1/4 چمچ اجوائن کے بیج لے لیں یا اجوائن لے لیں، اور ذرا سا اس کے بھی کم جو ہے نا ذرا سا کالا نمک لے لیں اور ملا کر یہ کھانے سے جو ہے نا ہمیں گیس یا اس ٹائپ کی تمام چیزوں سے ہمیں نجات مل سکتی ہے۔ یہ جو ہے نا گیسٹرک جوس کو خارج کرنے میں چیزیں مدد دیتی ہیں اور ہمارا نظام ہضم مزید بہتر ہو سکتا ہے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھنا چاہیے۔ جسم میں ہم تیزاب کے اثر کو بھی، اگر جسم میں تیزاب بہت زیادہ بن رہا ہے تو اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم الکلائن پانی کا استعمال کریں۔ الکلائن پانی جو ہے نا ہمارے جسم کو مطلوبہ یعنی کہ جو ہائیڈریٹ کرتا ہے اور ہمیں اور ہماری جو ہے یعنی کہ جسم کا پی ایچ جو ہے وہ ٹھیک رکھنے میں ہمیں مدد دیتا ہے، لیکن ان لوگوں کو کرنا ہے کہ جن کو تھوڑی سی تیزابیت زیادہ ہے۔ ہر شخص کے لیے استعمال کے لیے چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ اچھا، جب ہمیں بہت زیادہ معدہ بہت زیادہ بھرا ہوا ہوتا ہے تو غذائی نالی میں ہمیں زیادہ انفیکشن ہو سکتا ہے۔ وہ کھانے جو کہ ہم بازار کے ہوتے ہیں، تلی ہوئی بھنی ہوئی باربیکیو ٹائپ کھانا کھانے سے پرہیز کریں۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد نہ نماز نہ پڑھیں، نہ جھکیں اور نہ وزن اٹھانے کی کوشش کریں، چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ مطلب بچے کو بھی گود میں اس طرح سے اٹھاتے ہیں ان لوگوں کو تو تھوڑا سا جن کو مشکل ہوتی ہے، تو اجوائن کا استعمال ان لوگوں کو فائدہ دے گا، لیکن یہ کہ ان کو تھوڑا سا اپنے آپ کو مینج خود بھی کرنا پڑے گا۔ اگر پرہیز اور احتیاط جو ہمارے یہاں ایک رواج ہے تو ہم پرہیز احتیاط بتاتے ہیں، تو اس لیے ان کو یہ سب کام کرنا چاہیے۔ اگر وزن زیادہ ہو رہا ہے تو وزن کم کریں، اور اجوائن بہرحال وزن کم کرنے میں مدد کرے گی۔ اسی طرح نظام ہضم کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے پیٹ کی چربی، جو پیٹ پہ چربی بہت چڑھ جاتی ہے، اجوائن کا اس کے اوپر بہت اچھا رول ہے، ہم اس کی دھرائی بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ بہت ہمیں جب بچپن میں تھے میٹرک میں ہمیں شوق ہو گیا کہ ہم جا کے جو ہے نا ویٹ لفٹنگ کریں۔ 2 دن گئے ویٹ لفٹنگ کرنے کے لیے، تو اکڑ اکڑ کے چل رہے ہیں، دونوں ہاتھ بغل سے ہٹے ہوئے اور پھیلے ہوئے کر رہے ہیں، تو پریشان بھائی ہو کیا گیا، ہر ایک ٹوکتا رہے۔ تو میں نے ابا کو شکایت کی، میں نے کہا ابا کیا کیا تھا؟ ہم نے کہا ویٹ لفٹنگ کرنے گئے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہنے لگے کہ انہوں نے تقریباً 2-3 چمچ کے قریب جو تھی اجوائن لی، اس میں تھوڑا سا نمک ڈالا، اور میرا خیال ہے کہ شاید ہلدی نہیں ڈالی، ٹیسو کے پھول ڈالے، پکائے اور کہنے کے جاؤ اس سے جا کے نہا لو۔ وہ جا کے اس سے نہائے اور آ کے اپنے آپ کو ڈرائی کیا، اور وہ سارے ہاتھ ہمارے ماشاء اللہ فرسٹ کلاس 2 دفعہ شاید کیا ہوگا،
تو اس لیے ہمارے جسم کو بہتر کرنے کے لیے، جسم کے دردوں کے لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ اسی لیے بہت ہی اچھی وہ ہے گی. اور ہاضمے کے لیے تو یہ چیزیں بہت ہی اچھی ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر ہم اسے صبح نہار منہ پیئیں تو بہت شاندار ہے، اور سرد موسم میں تو خاص طور پر ہمیں نیم گرم پینا چاہیے، تو یہ زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے. اجوائن ہائی بلڈ پریشر کے لیے کس طرح اچھی ہو سکتی ہے؟ اجوائن کو روایتی ادویات ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، حالانکہ مزاجن یہ گرم ہوتی ہے، اور جیسا کہ میں نے اس کو پہلے یہ بتایا تھا کہ تیسرے درجے میں گرم و خشک ہے. لیکن گیسز کی وجہ سے جن لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے نا، ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے بلڈ پریشر وغیرہ ہے، کیونکہ اس کے میں جو اجوائن میں جو فعال انزائم ہے تھائیمول، یہ ایک مؤثر کیلشیم چینل بلاکر کے طور پر کام کرتا ہے. اور یہ کیلشیم ہے نا دل کی خون کی یہ کیلشیم کو دل کی خون کی نالیوں میں داخل ہونے سے روکتا ہے، جو خون کی نالیوں کو پھیلاتا ہے سوری، اور اس سے بی پی جو ہے نا کم ہو جاتا ہے. اچھا، اجوائن کا پانی ایک یورک ایسڈ کو کم کرنے کے لیے بھی ہم مددگار سمجھا جاتا ہے، اور جن لوگوں کا یورک ایسڈ بڑھ گیا ہو وہ صبح خالی پیٹ یا کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے نا اس کا پانی ضرور پیجیے، تو اس سے بھی بہت فائدہ ہو سکتا ہے. اسی لیے کہ اجوائن کے بیج جو ہے نا ایکولائی جیسے بیکٹیریا سے لڑنے میں مدد کر سکتے ہیں. اب اس کے اوپر تھوڑی سی مزید تحقیق چاہیے کہ ہم اسے اجوائن کا پانی پکا کے اور اس میں کریں، لیکن اجوائن میں نے جو ایک تجربہ ایک دفعہ کیا تھا، لیکن وہ ایک ہی پہ کیا کہ اجوائن کے لیے اور یہ اس کے اپنا جامن کے پتے، جامن کی کونپلے، اور تیسری چیز اس میں کیا تھی، 3 چیزیں تھیں، ابھی یاد آتا ہے بتاتا ہوں. یہ 3 چیزیں تھی، اسے پکا کے جو ہے نا ایکولائی جیسی چیزوں کے لیے اس کو بہت اچھا اس کا رزلٹ. نیم کی کونپلے، تھوڑی سی اجوائن، اور یہ جامن کی کونپلے، یہ اگر استعمال کی جائے تو اس معاملے میں بہت اچھا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ میں ڈاکٹر اکرم کو بھی کہوں گا کہ اگر آپ کے یہاں کوئی یو ٹی آئی پہ اور ان چیزوں پہ یا ایکولائی پہ کوئی تجربے کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس قسم کی چیزیں ضرور کریں. دانت کے درد سے ہم نے بات کر لی تھی، آرتھرائٹس کے حوالے سے یہ چیز ہے، ایک بہت اچھی چیز ہے اگر ہم ان چیزوں کو بہت زیادہ اس کو استعمال کریں. کھانسی، بلغم، نزلہ، پیٹ، ہر چیز کے لیے یہ بہت ہی اچھی ہے گی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اگر کبھی کوئی سوال ہو تو بعد میں ہم کر سکتے ہیں. ابھی اگلا میرا خیال ہے کہ اسپیکر انتظار کر رہے ہوں گے.